بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ 70 مرتبہ کیوں پڑھائی گئی تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا اور ان کا کلیجہ کس سے چبوایا گیا اور آپ کی لاش کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اور کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا کی لاش دیکھی تو آپ نے کیا قسم کھائی؟ یہی سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ آج ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دل خراش واقعہ بیان کریں گے۔ غزوہ احد 17 شوال 3 ہجری کو پیش آیا۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 تھی اور کفار کا لشکر 3000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی قیادت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جبکہ کفار کے لشکر کی قیادت لیڈرشپ ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی۔ جنگ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل روما نامی پہاڑی پر 50 تیر انداز مقرر کیے اور انہیں سخت انسٹرکشنز دیں کہ اپنی جگہ سے ہرگز کوئی بھی موو نہ کرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور جنگ کے آغاز میں مسلمانوں نے شاندار بہادری دکھائی اور کفار کے کئی بہادر سپاہی مارے گئے۔ کفار نے شکست کھاتے ہوئے میدان چھوڑنا شروع کر دیا اور مسلمان یہ سمجھے کہ جنگ جیت لی گئی ہے، اور اسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے پہاڑی پر موجود تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی، حالانکہ 2 یا 3 افراد وہاں پہ رکے رہے۔ کفار کے سالار جو تھے، لیڈر تھے خالد بن ولید، جو اس وقت اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کے پیچھے سے اٹیک کر دیا۔ پیدل فوج نے بھی پلٹ کر حملہ کر دیا اور یوں جنگ کا نقشہ یکسر بدل گیا۔ میدان جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شجاعت سے دشمنوں کی صفیں الٹ رہے تھے اور آپ دوہری تلوار کے ساتھ ہر جانب اٹیک کر رہے تھے اور کئی کفار کو موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ آپ کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ دشمن آپ کے سامنے آنے سے خوفزدہ تھے، لیکن قریش نے آپ کو قتل کی باقاعدہ پلاننگ بنائی ہوئی تھی۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قریش کے کئی اہم سردار مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے قریش کا بغض شدید ہو چکا تھا۔ ہندہ بنت عتبہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، انہوں نے اپنے حبشی غلام جو تھا ان کا وحشی بن حرب کو حضرت حمزہ کو قتل کرنے پر اکسایا۔ ہندہ نے وحشی سے کہا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے گا تو اسے آزاد کر دے گی، اور وحشی اپنے فن میں بڑا ماہر تھا، دور سے نیزہ پھینک کر نشانہ لگانے میں کمال مہارت رکھتا تھا، مگر وہ حضرت حمزہ کے سامنے آنے سے ڈرتا تھا۔ جنگ کے دوران وحشی نے ایک موقع پا کر حضرت حمزہ کو نشانہ بنایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبا بن عبد العزا نامی ایک کافر کو قتل کر رہے تھے کہ ان کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر گئے۔ اسی لمحے وحشی نے اپنا نیزہ پھینکا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم کو آر پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے زخم کھا کر اپنے قاتل کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن شدید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد کفار نے ان کی لاش کے ساتھ نہایت بے حرمتی کی۔ ہندہ نے ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی۔ ان کے کان اور ناک کاٹ دیے گئے اور ان سے ہار بنا کر ہندہ نے خوشی سے اپنے گلے میں پہن لیے، اور اس نے اعلان کیا کہ آج اس نے اپنے باپ عتبہ، بھائی ولید اور چچا شیبہ کے قتل کا بدلہ لے لیا ہے۔ ہندہ نے کہا کہ آج اس کا دل سکون پا گیا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیارے چچا کی شہادت کی خبر ملی تو آپ میدان جنگ میں پہنچے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دیکھ کر آپ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی رحمت ہو تم پر اے حمزہ، تم رشتہ داروں کا خیال رکھنے والے اور نیکی کے کاموں میں سب سے آگے تھے۔ آپ نے قسم کھائی کہ کفار کے 70 افراد کے جسموں کے ٹکڑے کریں گے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ نحل کی آیت نازل ہوئی۔ سورہ نحل کے آیت نمبر 126 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم سزا دو تو ویسے ہی سزا دو جیسے تمہیں اذیت پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کر لو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ اس آیت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لاشوں کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ و اسد الرسول لکھ دیا گیا ہے ان کے ساتھ، یعنی اللہ اور رسول اللہ کا شیر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عبد المطلب
جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے احد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی حرمت شدہ لاش کو دیکھے گی تو صبر کا دامن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی عظیم قربانی ہے، میں اسلام کے خلاف کوئی بین یا کوئی کفریہ کلمات ادا نہیں کروں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان جنگ میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب اپنے بھائی کے جسم کے ٹکڑے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب امڑ آیا۔ پھر اللہ رب العزت سے التجا کی کہ اے پروردگار عالم، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول فرما۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلی گئی۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازے کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جاتے ہوئے اپنے بیٹے زبیر کو 2 چادریں دیں اور فرمایا اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جس کے جسموں پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفن دیا اور دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنا دیا۔ حضرت حمزہ کی نماز جنازہ کو 70 مرتبہ اس طرح پڑھایا گیا کہ ہر شہید کی لاش کو باری باری حضرت حمزہ کے ساتھ رکھا جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کی جاتی۔ آج آپ کو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی کے ساتھ دفن کیے گئے، اور بعض روایات کے مطابق تمام شہداء کی نماز جنازہ اجتماعی طور پر ادا کی گئی اور تمام شہداء کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا، لیکن حضرت حمزہ کو الگ قبر میں دفن کیا گیا۔ آج بھی احد کے دامن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے احد کی قبریں بھی وہاں پر موجود ہیں۔ ہر سال ہزاروں عازمین حج اور عمرہ انہی قبروں پر حاضر ہو کر انہی عظیم شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام کے لیے دی جانے والی ان عظیم قربانیوں کی یاد دلاتی ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دیتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، آپ کا ایمان تازہ ہو، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔